1857 سے پہلے جو نظام تعلیم تھا وہ کون سا تھا جو اس ملک میں رائج تھا اور جو چل رہا تھا، اس پر عمل ہو رہا تھا۔ انگریزوں نے اس ملک میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد جو کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے نظام تعلیم اور نظام عدلیہ دونوں کو ایک طرح سے مسمار کر دیا، اور ساتھ میں ایک میڈیکل کا جو شعبہ تھا اس کو بھی برباد کیا۔ اور اس طرح سے ہم سب جانتے ہیں، ہمارے علماء نے ہمت ہار کے جب جنگ بھی ملک کی جنگ ہار گئے تو یہ طے کیا کہ اگر ہم ملک نہیں بچا سکتے تو کم سے کم ایمان کو بچا لیں، اور نتیجے کے اندر صرف مدارس کا قیام اپنے ذمہ رکھا، اور مدارس کا قیام بھی رکھا تو وہ رکھا صرف اس حد تک کہ کسی طرح سے نصاب تعلیم جو ہے وہ نظامی تعلیم مدرسے نظامی کے طور پر کیے جائے اور اس سے استفادہ کیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں ایک بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آج جب 78 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، 79 سال چل رہے ہیں ہماری آزادی کو، ہمیں یہ بنیادی طور پر سوچنا چاہیے کہ کیا ابھی تک ان بیڑیوں کو کاٹنے کا وقت نہیں آیا جو کہ مدرسوں کے بنانے والوں نے خود اپنے پیروں میں ڈالی؟ زندگی گزارنے کے لیے دین کے ساتھ جس دنیا میں دین پر ہم عمل کرتے ہیں اس دنیا کی زیبائش، اس دنیا کے زیب و زینت پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو ظاہر ہے جیسے ہی ہم مدرسے سے فارغ ہوں اور ایک اپلیکیشن نہیں لکھ سکیں، بینک میں جائیں دوسرے کا انتظار کریں، بتائیے کہ ایسے نصاب کی زندگی کتنی ہو سکتی ہے؟ تو تبدیلی کی تو ضرورت ہے ہی ہے، اس میں کہیں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مدرسوں کے نظام میں آپ دیکھیے بہت سارے مدرسے ایسے ملیں گے جو لامرکزیت کے شکار ہیں۔ لامرکزیت کے شکار جو مدرسے ہوں گے، یعنی ایک عالم مدرسے میں بیچ میں اگر پڑھنے میں تھوڑا سا ذہین ہے، تھوڑا تیز ترار ہے، تو اب وہ کسی مدرسے میں مدرس نہیں ہوگا بلکہ اپنا مدرسہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مدرسے کا بھی مقصد ہے، مدارس کیوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے مقصد کے مطابق کام ہو رہا ہے یا نہیں، یہ بہت اہم پہلو ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کتاب پر جو سرسری نظر میری پڑی، ایک فرق مجھے خلجان ایک چیز سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوئی۔ جب لفظ مدرسہ بولتے ہیں اس سے مراد بالکل اسکول، اور اگر NEP کو ہم اگر نکال دیں تو پرانا جو سسٹم چلا آ رہا ہے اس کے مطابق درجہ 5 کے بعد جب 6 میں کوئی داخلہ لیتا ہے تو ایک طرح سے مولوی کی پہلی جماعت، اور مدرسے سے فارغ ہونے تک وہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے وہ انٹر تک کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور اسی وجہ سے دونوں کے نصاب میں ایک بڑی زبردست مماثلت پائی جاتی ہے۔ اور مماثلت یہ ہے کہ یونیورسٹی میں آنے کے بعد جیسے کہ ٹیکسٹ نہیں پڑھتے بلکہ ٹاپک پڑھا جاتا ہے، اسی طرح سے مدرسے کے اندر بھی ٹیکسٹ پڑھا جاتا ہے، ٹاپک نہیں پڑھا جاتا۔ کوئی نہ کوئی کتاب نصاب میں داخل ہوتی ہے، کسی موضوع پر عموماً گفتگو نہیں کرتے ہیں کہ حدیث کا جیسے مادہ ہے، اس میں کئی ایک مادے مدارس میں جو پڑھائے جاتے ہیں، قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، عربی زبان و ادب، لیکن یہ سب کے لیے پرٹیکولر کتاب متعین ہے، ٹیکسٹ متعین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک موضوع دے دیا جائے اور اس پر گفتگو کی جائے جیسے کہ یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ اس کتاب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جامعہ الازہر اور بڑے بڑے یونیورسٹیز کو بھی اسی میں شامل کیا گیا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ڈسٹرکٹ کی مدارس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میچ نہیں کرتا ہے، دونوں کا لیول الگ الگ ہے۔ ایک کے اندر اسکول تک کی بات ہونی چاہیے اور دوسرے کے اندر اسکول سے بڑھ کر کے یونیورسٹی کی گفتگو ہونی چاہیے۔ اب ہم مقصد کی طرف آتے ہیں۔ ابھی اشرف الکوثر صاحب نے یہ بالکل بتایا
کہ درس نظامی بنیادی طور پر اپنے زمانے کی ضرورت کے مطابق اس کو قائم کیا گیا، اور وہ ضرورت کیا تھی کہ اپنے وقت کے مطابق قاضی اور دیگر جو عمال ہیں اسلامی ریاست کے وہ تیار ہیں۔ زمانہ بدلا، زمانے کے ساتھ ساتھ جو تبدیلی آنی چاہیے، جو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت اسلامیہ کا بنیادی مقصد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی زبان میں گفتگو نہیں کرتے تھے جو وہاں کے لوگ نہیں سمجھتے تھے، اور وہ ساری ٹیکنیک یوز کرتے تھے جو زمانے کی ضرورتیں تھی۔ اس پر چل کر کے ایک زمانے تک مدارس کے لوگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے اس اپروچ کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ 7ویں صدی عیسوی سے لے کر 12ویں صدی عیسوی تک ان مدارس سے وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ماڈرن ورلڈ کو جدید دور میں داخل کرنے کا کام کیا ہے۔ آپ دنیا کے 10ویں صدی کے جتنے فلاسفر دیکھیں گے جنہوں نے ایک طریقے سے دنیا کو قانون دیا تھا، وہ مسلمان تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مدارس کے فارغین آج کے عہد میں اپنے ملک میں کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سر کو جانا بھی ہے، 5 بجے تک مجھے معلوم ہے، اس وجہ سے میں اپنی گفتگو کو بالکل ابھی 4 ہی بجے، لیکن سر کی گفتگو ہے، سر کو سننا ہے۔ اب مدارس کے اندر ہونا کیا تھا، چاہیے کیا؟ جس چیز کو جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس سے بیگانہ زبان میں ہماری تعلیم ہو، یہ بات بالکل قدیم قیاس نہیں ہے۔ اور جو چیزیں یہاں کی ضرورت ہے، جیسے ابھی فلسفے کی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عقائد کو ثابت کرنے کے لیے لاجک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے عہد کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یونانی فلسفہ ہمارے سامنے آیا تھا، اس وقت کے ہمارے علماء نے باقاعدگی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا، اور غزالی اور ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے اس کو کس طریقے سے پیش کیا اس فلسفے کو کہ آج کم سے کم ہم اپنے عقائد کو پوری طرح سے ثابت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ آج کے زمانے کی کیا وہی ضرورت ہے یا نئے منطق کی ضرورت ہے، نئے لاجیکل اپروچ کی ضرورت ہے؟ ایک زمانے میں اسی ملک میں ہمارے زمانے کی ضرورت یہ رہی ہے کہ مناظرے ہوا کرتے تھے، آج مناظرے سے ہٹ کر کے ہم مکالمے کے دور میں چلے گئے۔ کیا وہی ضرورت ہے یا وہی اپروچ ہم رکھیں گے، وہی کتابوں کا سہارا لیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن و سنت ایک سلسلہ وار انداز میں جو ہم تک پہنچا ہے اس کو تو نہیں بدلا جا سکتا ہے، اسے ہم ضرور پڑھیں گے، لیکن اپنے عہد کی ضرورت کا خیال رکھنا، اپنے عہد کی بہت سی چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خاص طور سے ایک پہلو پر میں اس وقت میں زبان و ادب کے پہلو کو چھوڑ رہا ہوں، باقی چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن ہندوستان کا کلچر، اگر ایک دائی بھی مدرسے کے ذریعے ہم پیدا کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں یہاں کے مذہب کو اور یہاں کے کلچر کو سمجھے بغیر داعیانہ کردار ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کے نصاب میں ہم نے یہاں کے کلچر کو، یہاں کی تہذیب کو، یہاں کی تاریخ کو، یہاں کے مذہب کو سمجھنے کے لیے کیا اوریجنل سورس پہ کچھ رکھا ہے؟ ایک چیز۔ دوسری اہم چیز یہ کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت قرآن و سنت کی بنیاد پر وجود میں آنے والی فقہ ہے، اور اس فقہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے بالکل ڈائریکٹ اس کا انڈین کانسٹیٹیوشن، ہندوستانی قانون کو کہیں نہ کہیں سمجھے بغیر اس کو پڑھنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ خاص طور سے جو لوگ مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں اور افتاء کی ڈگری بھی مل جاتی ہے ان کو، میں سمجھتا ہوں کہ بغیر قانون کی ڈگری لیے ہوئے ان کو افتاء کے مسئلے تک پہنچایا جانا یہ بھی بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ چیزوں کو سمجھیں گے نہیں کہ کن بنیادوں سے، مقاصد شریعہ میں 5 چیزیں ہیں: جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، نسل کی حفاظت، عقل کی حفاظت، ساری کی ساری چیزیں آلریڈی ہمارے پاس موجود ہیں۔
تو یہاں کے قانون میں کیا چیز ہے، اس کا کیا مقصد ہے، کہاں ہم الگ ہوتے ہیں، کہاں ایک ہوتے ہیں، اور کن کن وجہوں سے، اور انسانی طبیعت کے اعتبار سے کون موضوع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام اللہ رب العالمین کا دیا ہوا نظام ہے، جس کے اندر انسانی نفسیات، انسانی اخلاقیات اور انسان کی پوری زندگی کا جتنا بہترین کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اپروچ رکھا گیا کہیں نہیں، لیکن ہم پریزنٹر اچھے نہیں ہو پاتے ہیں۔ سر کے موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ان کا ایک جملہ یہاں پر نقل کرنا چاہوں گا کہ ہمارا کیس مضبوط ہے لیکن ہم وکیل ہیں، ہمارا وکیل کمزور ہے، اور دوسروں کے کیس کمزور اور ان کے وکیل مضبوط پاتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں چاہے جو کچھ بھی کر لوں، نصاب کے حوالے سے کمی کا ذکر کر لوں، لیکن اگر اس کمی کو ہم پورا کہیں سے کر سکتے ہیں تو مدارس اسلامیہ، اس لیے وہیں سے امید کی جا سکتی ہے، وہیں سے چشمہ پھوٹ سکتا ہے، اس لیے وہیں پر نصاب کے اندر ایسی چیزوں کو داخل کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر کچھ کیا جا سکے۔ ایک چیز اور میں کہہ کر کے اپنی بات بالکل ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو نصاب ہے، میں نے جیسا کہ بتایا کہ وہ اسکول کے لیول کا نصاب ہوتا ہے، ٹیسٹ، یونیورسٹی کے لیول کا نصاب نہیں ہے۔ عمر کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے، جس عمر کے بچے ہوتے ہیں مدرسوں میں وہ اسکول ہی تک جاتے ہیں، انٹر تک ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مدارس اگر وجود میں آئیں جہاں پر 10ویں کلاس تک نارمل تعلیم ہو، جس سے ملک کا ٹیمپرامنٹ سمجھ میں آ جائے، یہاں کی ساری چیزیں پڑھ سکے، وہ میتھمیٹکس بھی پڑھیں، وہ ساری کی ساری چیزیں پڑھ کر کے، اور اس کے بعد جس طریقے سے خصوصی کورس کے لیے میں نے جان بوجھ کر کے 10ویں کلاس کا ذکر کیا ہے، 12ویں کرنا تو اور اچھی بات ہے، لیکن 10ویں کلاس تک معقول حد تک سائنس، معقول حد تک سماجیات اور معقول حد تک ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اس کے بعد خصوصی طور پر ان کو عالم یا فاضل بنایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت حد تک مقصد مدرسہ کو بھی پورا کر سکیں گے اور وہ ملک کی ضرورت بھی بن کر کے ابھریں گے۔ مجھے اپنی بات اب ختم کر دینی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر جنید حارث صاحب نے بہت سے سوالات چھوڑے ہیں جن پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ مدارس اسلامیہ اور نصاب تعلیم اس کتاب پر گفتگو کی یہ مجلس ہے۔ میری یہ کوشش رہے گی کہ کتاب کے حوالے سے ہی کچھ منٹ آپ کے روبرو رہوں۔ سب سے پہلے کتاب کے مؤلف جناب احمد جاوید اور انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز کے جملہ ذمہ داران کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسی بہترین کتاب وجود میں آئی، ایسے موضوع پر جس موضوع پر دانشوروں نے اپنے آپ کو صرف کرنا بہت زیادہ مناسب نہیں سمجھا۔ اس کتاب کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اسے وجود میں آنے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا اس کا ذہن بہت ہی سائنٹیفک ہے۔ کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ تنہا شخص جب زمانی حدوں کو بنیاد بناتا ہے
تو حیات رسول سے لے کر اور آج قومی تعلیمی پالیسی تک اپنے موضوع کو پھیلاتا ہے اور نتیجے اخذ کرتا ہے. جب مکانی وسعتوں کو یہ موضوع بناتا ہے تو پھر جو تعلیم کا پیغام مکہ اور مدینہ سے چلا تھا اسے اس طرح پیش کرتا ہے کہ وہ تعلیم کہیں جزوی طور پر کہیں کلی طور پر تقریباً ہر اس جگہ پہنچتی ہے جہاں انسانی آبادی موجود ہے. اس کتاب کے ابواب پر جب آپ غور کریں گے، جو حضرات کتاب خریدیں وہ تو خریدیں، جو نہیں خریدیں وہ جاتے ہوئے اس کی فہرست ضرور دیکھ لیں. اس فہرست سے آپ کو یہ اندازہ لگ جائے گا کہ اس کتاب کی تیاری میں کوئی شخص کتنی جانشانی اور کتنی محنت کر کے اور اسے معرض وجود میں لا رہا ہے. احمد جاوید صاحب خود بہت ہی صاحب اسلوب، انشا پرداز، اچھے صحافی، اچھے ادیب اور مختلف اداروں سے تعلیم یافتہ شخص ہیں. اس لیے یہ موضوع بلا شبہ کئی حوالے سامنے لاتے ہوئے اور کتاب کی شکل میں آیا ہے. اس کتاب کا آدھا نام ہم تک پہنچ رہا ہے. جیسے ہی اس کا پورا نام ہم پڑھیں گے تو پورا لائحہ سامنے آ جائے گا کہ مؤلف کہنا کیا چاہتا ہے. کتاب کا پورا نام ہے مدارس اسلامیہ اور نصاب تعلیم، صورتحال اور آگے کی راہ. تو جب صورتحال اور آگے کی راہ کی بات ہم کرتے ہیں تو یہاں پہ کوئی مؤلف صرف یہ نہیں کر سکتا کہ چیزوں کو جمع کر دے. اس کتاب میں آپ دیکھیں گے بالکل ڈیٹا بیس کتاب ہے. اس میں جو تحقیقی مواد ہے اور جو اس کتاب میں چیزیں شامل ہیں وہ بہت ہی ٹیکنیکل چیزیں بھی شامل ہیں. مختلف ابواب کے علاوہ کچھ ابواب ایسے بھی ہیں. لیکن جب صورتحال اور آگے کی راہ کی بات ہم کرتے ہیں تو اب یہاں پہ ڈیٹا کی روشنی میں، تحقیق کی روشنی میں، تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں ایک مصنف کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم جس موضوع پر قلم فرسا ہیں وہ اس موضوع کی صورتحال کیا ہے اور اس موضوع میں کیا کیا کرنا آگے کے لیے نہایت ضروری ہے. یعنی یہاں سے ان کی وہ دانشورانہ شخصیت بھی سامنے آنے لگتی ہے. یہ اس کتاب کے سلسلے میں چلیے تو میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ جو مرتبین دل ہیں یہ ہنر ہے فن انہی کا. جو مرتبین دل ہیں یہ ہنر ہے فن انہی کا، وہی جانتے ہیں کیا ہے یہ لہو کی روشنائی. اس طرح کی کتابیں سرسری نہیں لکھی جاتی. میں اس کتاب کے بعد انہوں نے ایک کام یہ کیا ہے، بہت اہم کام، کہ کتاب میں شروع میں تو انہوں نے اپنا لائحہ بتایا ہے، اس کتاب کو کس نہج پہ یہ تیار کر رہے ہیں وہ چیزیں بتائی ہیں. لیکن آخر میں انہوں نے مطالب مطالعہ کر کے ایک باب قائم کیا ہے جسے عام طور سے ہم لوگ وہ حاصل مطالعہ کہتے ہیں یا کچھ اور اس طرح کہتے ہیں. مطالب مطالعہ کے عنوان سے وہ باب ہے. وہ باب بہت ہی خاص ہے. وہاں پہ ان کی دانشورانہ جو فکر ہے وہ سامنے آتی ہے. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کتاب سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں،
اسلوب کے نقطۂ نظر سے اس کتاب کی جو خاص بات ہے، یہاں صاحبان علم موجود ہیں، میں یہ عرض کروں کہ کسی کتاب کا اسلوب اس کتاب کی زندگی کی ضمانت ہوتا ہے، چونکہ بغیر بہتر اسلوب کے کوئی کتاب بہت دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ تو اس کے اسلوب کے سلسلے میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت اچھا انہوں نے کیا کہ جو ان کا ٹارگیٹ گروپ ہے، اس کتاب کا جو عمومی طور پر جو ٹارگیٹ گروپ ہے، وہاں ان کے بہت ادب اسلوب کی ضرورت نہیں تھی، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو تعلیم کے یا پھر یہ کہ کہیے کہ تدریسیات کے، فن تعلیم کے جو پیچیدہ معاملے ہیں ان کو انہوں نے نظر انداز کیا، یا ایک طرح سے قصداً انہوں نے اس کو نہیں چھوا۔ خاص طور سے وہ اصطلاحیں جو آج استعمال ہو رہی ہیں تعلیم کے حوالے سے، تدریس کے حوالے سے، ان اصطلاحوں کو انہوں نے بالکل چھوا تک بھی نہیں، اور بہت قاعدے سے، بہت صاف زبان میں اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ مثال کے طور پر یہ کہیے کہ نصاب تعلیم کہہ کر پورا ہمارا جو مدرسے کا نظام ہے وہ یہ مراد لیتا ہے کہ اس میں ساری چیزیں آ گئی، لیکن جب ہم اسے فن تعلیم کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو نصاب کہنے کے بعد ہم فن تعلیم کے صرف ایک سیکٹر کو چھوتے ہیں، ایک گوشے کو چھوتے ہیں۔ جب ہم پوری چیز کہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم درسیات کہتے ہیں۔ اس کتاب میں درسیات کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اب یہ درسیات انگریزی ٹرم اگر سامنے آئے تو بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کریکولم ایک لفظ ہے اور ایک لفظ سیلیبس ہے۔ تو نصاب سیلیبس کے لیے مستعمل ہے اور کریکولم کے لیے درسیات کا استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ درسیات کی وسعت کو جیسے ہی آپ دیکھیں گے، جو ماہرین تعلیم نے جو اس کی حدیں مقرر کی ہیں، تو بہت اہم باتیں وہاں پہ سامنے آتی ہیں۔ یعنی درسیات وہ نہیں ہے جو ہم مدرسے کے نصاب کو سمجھتے ہیں، درسیات وہ ہے جو اس ادارے یا اس بورڈ یا اس یونیورسٹی کی تمام سرگرمیوں کے اشارے مرتب کرتا ہو۔ یہ درسیات کا دائرہ ہے۔ نصاب میں ہم سمٹ جاتے ہیں کہ ہم پھر اس کے ایک خاص موضوع پہ آ کر، اس کے ایک خاص سبجیکٹ پہ آ کر اور ہم وہاں سمٹتے ہیں، پھر اسی کی جو عملی شکل ہوتی ہے وہ ٹیکسٹ بک کی ہوتی ہے یا جسے ہم درسی کتاب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ لیکن نصاب تعلیم کے حوالے سے اس میں درسیات کا اچھا خاصا مواد موجود ہے۔ انہوں نے اس اصطلاح کو نہیں استعمال کیا، یہ بہت بہتر کیا، اس لیے کہ وہ ایک الگ بحث کا معاملہ ہے۔ مثلا یہ کہ آپ تدریسیات کہہ دیں تو پیڈاگوجی کہہ دیں۔ اب آپ بتائیے کہ پیڈاگوجی کہہ کر آپ مدرسے کے علماء کے سامنے جائیں گے تو وہ آپ سے بہت ساری تفصیلات اور بہت سارے استفسار کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے۔ جناب احمد جاوید صاحب نے اس کتاب میں جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 5واں باب مطالب مطالعہ کے عنوان سے جو قائم کیا ہے، اس میں تمہید، توضیح، نظام تعلیم کی معیار بندی، معیار وسائل اور معیار نصاب و تدریس، یہ ان ذیلی عناوین کے تحت انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اب آپ ان 4-5 لفظوں کو آپ دیکھیں اور درسیات کی جو وسعت ہے اس کو دیکھیں، کہیں آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ کوئی بھی گوشہ اس کتاب میں چھوٹ رہا ہوگا۔ 2 بہت بنیادی باتیں اس کتاب میں آئی ہیں۔ ایک یہ کہ مدرسہ ہمارے سامنے فری ایجوکیشن کا ایسا مثالی نمونہ ہے اور اس نے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ دوسرے لوگ یا بہت ساری حکومتیں بھی
وہ سوچنے کے لیے مجبور ہو سکتی ہیں یا پھر سوچ بھی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر ایک اسکیم صرف چلائی گئی دن کے کھانے کی اسکیم، جو پرائمری سطح پر بچوں کو دن میں کھانا مڈ ڈے میل دیا جا رہا تھا۔ آپ اس کو دیکھیے کہ جب سے یہ شروع ہوا تب سے کتنے طرح کے مسائل کھڑے ہوئے، لیکن مدرسوں نے جو نظام قائم کیا وہ کتنا مضبوط اور مستحکم ہے اور منظم ہے کہ روزانہ بہت سے مدرسے ایسے، زیادہ تر مدرسے ایسے ہیں کہ جن کے یہاں بچوں کی تعداد 150 سے 200 ہے، زیادہ تر مدرسے، اور کچھ مدرسے جہاں ہزاروں بچے ہیں، روزانہ 2 ٹائم 3 ٹائم وہاں پہ کھانا بنتا ہے اور کہیں کوئی انتشار پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو ایک سسٹم ڈیولپ ہوا ہے، اس نے کئی چیزیں ظاہر کی کہ یہ جو قوم ہے، اس قوم کے اندر ایثار کا جذبہ ہے، اس قوم کے اندر تعاون کا جذبہ ہے، اس قوم کے اندر بھلائی کا جذبہ ہے، اس قوم کے اندر دوسرے افراد کی ترقی کا جذبہ ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ مدرسے ظاہر کر رہے ہیں۔ میں ان کے کچھ نکات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو یہ جو ایک فری ایجوکیشن کا بہترین نمونہ انہوں نے مدرسے کو قرار دیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود آخر میں جو ایک بنیادی نقطے کی طرف آپ کے ذہن کو مرکوز کرنا چاہوں گا کہ مدرسے نے بہت سارے کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس مدرسے کی بنیاد میں نسبت رسول کی برکت موجود ہو، ان مدرسوں کو ختم تو نہیں ہونا۔ ہاں، وہ مدرسے ضرور متاثر ہوں گے جن کی بنیاد میں ظاہراً نسبت رسول تو ہے، لیکن باطناً مفاد جڑا ہوا ہے۔ میں جو بنیادی بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ پورے ہندوستان کے مدرسوں کے نظام میں آپ دیکھیے، بہت سارے مدرسے ایسے ملیں گے جو لامرکزیت کے شکار ہیں۔ لامرکزیت کے شکار جو مدرسے ہوں گے، یعنی ایک عالم مدرسے میں بیچ میں اگر پڑھنے میں تھوڑا سا ذہین ہے، تھوڑا تیز ترار ہے، تو اب وہ کسی مدرسے میں مدرس نہیں ہوگا، بلکہ اپنا مدرسہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں یہیں پہ کہہ رہا ہوں کہ لامرکزیت کی جو بنیاد پڑتی ہے وہ یہیں سے پڑتی ہے۔ کوئی ذاتی طور پر مدرسہ قائم کر لے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے، کوئی اس کے لیے یعنی مرکزی ایسا بورڈ نہیں ہے نظامیہ میں، عالیہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، نظامیہ میں ایسا کوئی بورڈ نہیں کہ جہاں سے اس کی منظوری چاہیے اور اس کی نگرانی کرنے والا کوئی ادارہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہر تیز ترار آدمی اپنا مدرسہ قائم کرنے کا اہل اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ یہ مدرسوں کے لیے بہت خطرناک ہے، اور آپ مختلف صوبوں میں جو مدرسے زد میں آ رہے ہیں اور جو پوری تعداد سامنے آ رہی کہ اتنے مدرسے بند ہو رہے ہیں، اتنے مدرسوں پہ تالے لگ رہے ہیں، وہ اسی لامرکزیت کی وجہ سے ہے۔ ان کا اپنا نصاب ہے، اپنا نظام ہے، اپنا چندہ کرنے کا طور طریقہ ہے، وہ اپنے طور پر وہ مینج کرتے ہیں، اپنے طور پر خرچ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اس چیز پر قابو پانے کی ضرورت ہے، اور جو نصاب کا معاملہ ہے، یہ بات آ چکی ہے کئی بار کہ وہ نصاب کسی بھی حال میں زندہ نہیں رہ سکتا جو اپنے وقت کی ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا۔ کیوں زندہ رہے؟ اسے زندہ رہنا بھی نہیں چاہیے۔ مذہب ہماری ضرورت ہے، دین ہماری ضرورت ہے، اس کے لیے جتنی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے ان کتابوں کو ضرور پڑھانا چاہیے، لیکن یہ زندگی گزارنے کے لیے صرف دین کافی نہیں ہے، یہ بھی ہمیں جاننا پڑے گا۔ زندگی گزارنے کے لیے دین کے ساتھ جس دنیا میں دین پر ہم عمل کرتے ہیں، اس دنیا کی زیبائش، اس دنیا کے زیب و زینت پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو ظاہر ہے جیسے ہی ہم مدرسے سے فارغ ہوں اور ایک اپلیکیشن نہیں لکھ سکیں،
बैंक में जाएं, दूसरे का इंतजार करें। बताइए कि ऐसे निसाब की जिंदगी कितनी हो सकती है। तो तब्दीली की तो जरूरत है ही है, इसमें कहीं कोई शुबा नहीं है। और अहमद जावेद साहब ने इसकी सिफारिश भी की है कि हम मदरसों को अपने जो असलाफ हैं उनकी जो तदरीसियात हैं उनको सामने रखें, लेकिन जो असरी तकाजे हैं उन्हें कभी नज़रअंदाज न करें। तो शायद ये मदरसे, इन मदरसों पे जो ये इल्ज़ाम लगता है कि ये मदरसे काफ़ी नहीं हैं ज़िंदगी को खुशउस्लूबी से चलाने के लिए, हुकूमत यही बहाना लगाती है और बहाने के पीछे ज़ाहिरन वो हमदर्दी होती है कि हम आपकी ख़वातीन की हमदर्दी चाहते हैं, लेकिन असल मकसद उनका ख़वातीन की हमदर्दी नहीं बल्कि एक कानून को जद पहुंचाना होता है। ठीक यही तरीका मदरसों के साथ है कि हम मदरसों की भलाई चाहते हैं, लेकिन असल मकसद उनका इस मदरसे के फैज़ान से जो हर तरफ अल्लाह और रसूल के नाम के तराने पढ़े जा रहे हैं उसे निशाना बनाना है। ये जहन में रखने की ज़रूरत है। तो हम ये मौका हरगिज़ न दें, लेकिन हम मदरसे को आज के मुताबिक बनाएं और मदरसे को आज के मुताबिक बनाकर जो हमारा मकसद है, दीनी ईमानी मकसद है, उसे हम पूरा करें। तो हमारे सामने ऐसी बहुत सारी तंजीमें मौजूद हैं। DAV को ले लीजिए, वो बहुत ऐसी तंजीम है जो अपने मजहबी मकासद को सरकारी उसूलों की रोशनी में आगे बढ़ा रहे हैं। वो एक अलग बहस है, उधर मैं नहीं जाऊंगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब अहमद जावेद साहब को कि उन्होंने एक ऐसे संजीदा मौजू पर बहुत ही बेहतर किताब पेश की है। अल्लाह ताला इस किताब को मकबूलियत अता फरमाए। और अब्दुल हमीद अदम का ये शेर मैं उनको पेश करता हूँ, जहाँ के नतीजे की तरतीब मेरा हुनर फसाने को तुम शक्ल आगाज दो। इस किताब में जावेद हयात ने फसाने को शक्ल आगाज भी दिया और नतीजे की तरतीब भी पेश की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। डॉक्टर साहब NIOS के साथ मदारिस में भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर शोएब जनाब सर और मौजूद हाज़रीन, बिल्कुल 2 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत ही उम्दा मौजू। पहले तो अहमद जावेद साहब को मुबारकबाद और 2-3 बातें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि NIOS में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में 3री, 5वीं, 8वीं और 10वीं और 12वीं की अरबी की किताबें मौजूद हैं और मदरसे के तालिब इल्म पढ़ रहे हैं। मुझे पता नहीं, मैंने किताब देखी नहीं है, इसमें इसका जिक्र आया है या नहीं आया है। और ये निसाब की किताबें हैं। जब हम ये किताबें बनाने के लिए चले तो हमारे सामने कोई नमूना नहीं था। तो बात ये भी आई थी कि मीडियम, किसी ने बुलाया फारसी को रखा गया, किसी को रखा गया, हमने उर्दू को रखा था। उर्दू में इंस्ट्रक्शन दी थी, लेकिन ये किताब 10वीं क्लास की किताब में ऐसा किया गया था। 12वीं में मुकम्मल तौर पर अरबी में ही सारी इंस्ट्रक्शन हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन हुआ ये कि चूँकि NIOS इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं, दुबई में भी और हर जगह, तो वहाँ दिक्कत ये आई, या जैसे साउथ में उर्दू नहीं जानते बहुत सारे लोग, तो वहाँ दिक्कत ये आई, हमारे पास लेटर आने लगे कि साहब आप उर्दू में इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमें समझ में नहीं आता। तो हमने काम ये किया कि अरबी में ही उसकी इंस्ट्रक्शन देनी शुरू की। तो मैं ये बताना चाहता था कि बाकायदा कैरिकुलम तैयार करके 3री, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं की किताबें तैयार की गई हैं। हमारे मदारिस के तालिब इल्म इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के मदारिस के लोग, बड़े बड़े उलमा, मौलवी साहब हमारे साथ काम कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी और तमाम जितने भी हैं, कल कुआ के बसानवी साहब जिनका अभी इंतकाल हो गया, उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई, और गुजरात के और उड़ीसा के तमाम जगह के लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वक्त भी तकरीबन 45-40 हज़ार के करीब मदरसे के तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं 10वीं। और अभी हमसे कहा गया कि हम यहाँ फारूकी साहब से मिले, 1 लाख तालिब इल्म
बेसिक एजुकेशन के लिए उन्होंने तैयार किए हैं कि जिसको NIOS से जोड़ा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मॉडर्न एजुकेशन से हमारे मदरसे के लोग नहीं जुड़ रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं। मैं वो नहीं कहूँगा, बीच में लोगों को ने जोड़ नहीं दिया उनको। अगर काश जोड़ा होता तो इतना बड़ा गैप नहीं होता जो आज हम भरने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के तालिब इल्म तकरीबन 7,000 के करीब पास कर चुके 10वीं और 12वीं कर रहे हैं, और तकरीबन 40-45 हज़ार जो है वो उन्होंने दाखिला लिया हुआ है। मैं मुबारकबाद देता हूँ अहमद जावेद साहब को, अंजुम नईम साहब को, कि इस प्रोग्राम में उन्होंने मुझे बुलाकर मेरी मालूमात में इजाफा किया। बहुत शुक्रिया। और सबसे अच्छी लैंग्वेज दुनिया और आखिरत में अरबी है। सबसे अच्छा इल्म जो है वो उलूम कुरानिया है, और सबसे अच्छा सलीका सीरत नबवी में मिलता है। अब जितना हम तालीम के शोबों में इससे करीब जाएंगे हम मुफीद रहेंगे, मुस्तफीद होंगे, और जितना तालीम में भी इससे दूर जाएंगे तो हम थोड़ा सा उसमें कसर पाएंगे, जैसा कि आज हम महसूस कर रहे हैं। जरूरी वजाहत ज़रूरी है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो कानूनन हक़ तालीम के ज़मरे में जो तालीम आती है, वो पढ़ाए बगैर किसी भी बच्चे को बराह रास्त कोई एग्ज़ाम दिलवाना ये कानूनन जुर्म है हक़ तालीम एक्ट में। वो बड़े बच्चे जो 9वीं के बाद के हैं, ड्रॉप आउट कर गए हैं, नहीं पढ़ सके हैं, या जो रिक्शा चलाने वाले मजदूर हैं, वो भी NIOS से तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो उनके लिए कायम किया गया है। हमारे जो मदरसे में प्राइमरी एजुकेशन में अगर कोई ये कर रहा है NIOS, तो ये गलत है। 3री का, 5वीं का और 8वीं का एग्ज़ाम लेना, निसाब के मुताबिक तालीम देना, ये कानूनन लाजमी है। उसको अगर आप नहीं अपनाते हैं तो किसी वक्त भी कोई भी छोटा मोटा अफसर आप पर कार्रवाई कर सकता है। तो मदरसे वालों को इस तरह की गलत फहमियों में नहीं मुब्तला करना चाहिए कि आप दिखा दें कि हम तो NIOS की किताब पढ़ा रहे हैं। NIOS की किताब पढ़ाने से नहीं, वो पर्सनलाइजेशन ज़रूरी है और वो हक़ के तालीम है, उससे NIOS आपको इस्तिस्ना नहीं बनाता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, मालिक यौमुद्दीन है। हम सब जिसकी इबादत करते हैं और जिससे मदद चाहते हैं। दुरूद व सलाम उसके नबी बरहक सैयदुल मुरसलीन, खातिमुन नबीयीन, शफीउल मुज़निबीन, गुंबद खिदरा के मकीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और असहाब पर काबिल कलाम मोहतरम अंजुम नईम साहब, मोहतरम मुकाम अहमद जावेद साहब, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं बुनियादी तौर पर सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ को मुबारकबाद देता हूँ। अंजुम नईम साहब को मुबारकबाद देता हूँ, अहमद जावेद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने सबकी काम किया, कराया और हम सबके सामने पेश किया, जिस पर बहस हो रही है। और अच्छे काम की पहचान यही है कि उस पर हर तरफ से हर तरह की बहस होती है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब अहमद जावेद साहब को कि उन्होंने मदारिस इस्लामिया और निसाब तालीम के हवाले से सूरत हाल और आगे की राह की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल कराई और इस सिलसिले में ज़रूरी कदम उठाया। साहिबो, यहाँ बहुत सी बातें कही गई हैं। मैं मदरसों का कायल हूँ और इसलिए कायल हूँ कि मदरसे जो हैं उन्होंने 2-3 काम ऐसे किए हैं जो कि हमारे सरकारें भी नहीं कर पाए। इनका तज़किरा भी यहाँ किया गया है मुख्तसरन, और वो ये नंबर 1 कि उर्दू ज़बान अगर मौजूद है शिमाली हिंद में ख़ास तौर से और जनूबी हिंदुस्तान में भी बड़ी हद तक, तो उसकी वजह मदारिस का निज़ाम है और मदारिस का ज़रिया तालीम है, जिसकी वजह से कि उर्दू ज़बान को ये फौक़ियत और बरतरी अभी तक हासिल है। वरना हम लोग जो हैं, हम लोगों ने उर्दू को ख़त्म करने की कोई कोशिश ऐसी नहीं है जो कि न की हो।
لیکن مدرسوں کا یہ فیضان ہے کہ اردو زبان زندہ ہے۔ دوسرے مدرسوں نے ہمارے ہاں ایک جو بڑا کام کیا وہ یہ کہ جو ایجوکیشن کو عام کرنے کا کام تھا وہ کیا، اور بنیادی طور پہ وہ کام جو کہ ہمارے یہاں جسے کہنا چاہیے کہ کسی طرح سے بچوں کو تعلیم دلا کے تھوڑا بہت صاحب ثروت بنایا گیا اور علمی اعتبار سے انہیں کسی قابل بنایا گیا، وہ مدرسوں کا فیضان تھا۔ مدرسوں کا دوسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ غریب لوگوں کی تعلیم کا کام انہوں نے بڑا زبردست کیا، اور حکومتیں وہ کام جو حکومتوں نے 26 جنوری 1950 کو ہندوستان کے عام لوگوں سے کیا تھا اور کہا تھا کہ 6 سال سے 14 سال کے بچوں تک کی تعلیم فری ہوگی، وہ اسے پورا کرنے میں انہیں ایک صدیاں لگی ہیں، معاف کیجیے گا 2009 میں جا کے پورا ہو پایا، ہم سب جانتے ہیں سبل صاحب کے زمانے میں۔ تو یہ کام جو تھا انہوں نے کیا کہ بغیر کسی تعلیم، بغیر کسی روٹی کے کیا میں کتاب کے کاپی کے ہمارے بچوں کو پڑھایا اور اس قابل بنایا کہ وہ ایک طرح سے آگے بڑھ سکیں اور زندگی میں اپنی جگہ بنا سکیں۔ تو یہ مدرسوں نے کام کیا، اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات جو مجھے مدرسوں کے سلسلے میں عرض کرنی ہے، اور آج کل فیشن بن گیا ہے حکومت کی طرف سے بھی اور حکومت کے علاوہ بھی کچھ لوگ اس کی طرف آواز اٹھانے لگے ہیں کہ کیا میں جدیدیت کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ میرے نزدیک قصہ جدید و قدیم دلیل کم نظری ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ مسئلہ یہ نہیں ہے، اہل مدارس کو جو جواب دینا ہے وہ جدید کاری کا نہیں دینا ہے، بلکہ بنیادی طور پہ یہ دینا ہے کہ 1857 سے پہلے جو نظام تعلیم تھا وہ کون سا تھا جو اس ملک میں رائج تھا اور جو چل رہا تھا، اس پر عمل ہو رہا تھا۔ انگریزوں نے اس ملک میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد جو کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے نظام تعلیم اور نظام عدلیہ دونوں کو ایک طرح سے مسمار کر دیا، اور ساتھ میں ایک میڈیکل کا جو شعبہ تھا اس کو بھی برباد کیا۔ اور اس طرح سے ہم سب جانتے ہیں ہمارے علماء نے ہمت ہار کے جب ملک کی جنگ ہار گئے تو یہ طے کیا کہ اگر ہم ملک نہیں بچا سکتے تو کم سے کم ایمان کو بچا لیں، اور نتیجے کے اندر صرف مدارس کا قیام اپنے ذمہ رکھا، اور مدارس کا قیام بھی رکھا تو وہ رکھا صرف اس حد تک کہ کسی طرح سے نصاب تعلیم جو ہے وہ نظامی تعلیم مدرس نظامی کے طور پر لیا جائے اور اس سے استفادہ کیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں ایک بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آج جب 78 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، 79 سال چل رہے ہیں ہماری آزادی کو، ہمیں یہ بنیادی طور پر سوچنا چاہیے کہ کیا ابھی تک ان بیڑیوں کو کاٹنے کا وقت نہیں آیا جو کہ مدرسوں کے بنانے والوں نے خود اپنے پیروں میں ڈالی۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو بار بار دہراتا ہوں، مجھے پھر دہرانے کی اجازت دیجیے۔ ہم سب ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں یا لوگ اپنی بری باتوں کو دہرانے میں تکلف نہیں کرتے ہیں، تو ہم اچھی باتوں کو دہرانے میں کیوں تکلف کریں؟ اور وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کے اندر ہارورڈ کا کوئی تصور نہیں تھا، آکسفورڈ اور کیمبرج کا کوئی تصور نہیں تھا، آرکیٹیکٹ کے شعبے نہیں تھے، IITs نہیں تھے، ایسے وقت میں ہمارے ملک کو، دنیا کو چھوڑ دیجیے، ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، ہمارے ملک کو جن لوگوں نے قطب مینار کی بلندی دی، تاج محل کا حسن دیا، لال قلعے کی پختگی دی، شاہجہانی مسجد کا تقدس دیا اور شاہجہانی مسجد کا تقدس عطا کیا، وہ کہاں سے آئے تھے نکل کے؟ وہ مدرسوں ہی سے تو آئے تھے۔
جی माफ कीजिए कहीं और से नहीं आए थे जी। तो सवाल ये है कि अगर वो कल ऐसा कर सकते तो आज कैसा क्यों नहीं कर सकते, ये सवाल है जो कि हमें सोचना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे मदारिस जो थे उनके अंदर से एक ही वक्त में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में भी मुजद्दिद अल-सानी जिनके नाम पे कि ये सेंटर है जिससे ये किताब शाये हो रही है, नईम अंजुम नईम जिसके कन्वीनर हैं, वो बुनियादी तौर पे हमें नहीं भूलना चाहिए कि मुजद्दिद अल-सानी जिस मदरसे से पढ़ के आए थे उसी मदरसे से ताजमहल का मेमार अहमद लाहौरी भी निकला था और मुगल दौर का मुदब्बिर जो था वो भी निकला था। सवाल ये कि कल वो निकल सकते तो आज क्यों नहीं निकल सकते। सवाल ये कि ये सवाल है आज हमारे सामने कि निज़ाम मदरसा निज़ामिया बगदाद जो है उसके अंदर से इमाम गज़ाली भी निकले, उसके अंदर से उमर खय्याम भी निकले, उसके अंदर से निज़ामुल मुल्क तूसी भी निकले। अगर वो कल निकल सकते तो आज क्यों नहीं निकल सकते, ये सवाल है जो अहले मदारिस को जवाब देना है। ये किताब जिस दर्दबंदी के साथ लिखी गई है, लिखवाई गई है, मैं उसके लिए कद्र करता हूँ, मैं उसकी अहमियत का अंदाज़ा करता हूँ। मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं इस किताब की अहमियत का अंदाज़ा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसके बावजूद ये चाहता हूँ कि हमें दरसे निज़ामी के साथ ही साथ और दूसरे क्या जो निज़ाम तालीम हैं उनको अपना मौजू बनाने के साथ इस बात की भी कोशिश करनी चाहिए कि हम माजी की तरफ उस तरह लौटें कि हम अपने माजी को किस तरह दरख्शा बना सकते हैं और किस तरह से इस काबिल बना सकते हैं कि दुनिया के सामने हम पेश कर सकें कि हम सिर्फ आज का दीन नहीं पेश कर रहे बल्कि कल की दुनिया जो है उसकी तामीर में भी अपनी मसाई जमीला से किसी को महरूम नहीं करेंगे। इस बात की बहुत बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। यकीन जानिए मुझे बेहद खुशी है कि जब हम ये प्रोग्राम तरतीब दे रहे थे तो शायद उसकी अपनी उम्मीद नहीं थी कि इतने हम ख्यालात हम लोगों के सामने आएंगे या लोग दिलचस्पी के साथ उसे सुनेंगे। और बहुत सारे ऐसी बातें आई हैं जिन पर अभी गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। मुझे ये कहते हुए इंतहाई खुशी हो रही है कि इस प्रोग्राम की कामयाबी के बाद न सिर्फ मुझे बल्कि अभी उनका सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ का फ़ोन आया कि आप ये ऐलान कीजिए कि हम बहुत जल्द मदारिस इस्लामिया और निसाब तालीम पर हम लोगों की एक पहले नशिस्त मशावरती नशिस्त रखेंगे और उसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम रखेंगे जिसमें ये बात तय होनी चाहिए कि अब हमें मिलजुल कर कोई ऐसी राह निकालनी है जिस पर तमाम लोगों का इत्तेफाक और इत्तेहाद हो और हमारे लिए जो परेशानियां पैदा की जा रही हैं उन पर हम काबू पा सकें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये कोशिश इस लिहाज से बहुत कामयाब है।